بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اجماع متفق علیہ ادلہ شرعیہ میں سے تیسری دلیل اجماع ہے. مطلب جس طرح قرآن اور حدیث، یہ دو دلیلیں پہلے گزر چکی، جس طرح قرآن اور حدیث سے مسائل ثابت ہوتے ہیں اسی طرح اجماع سے بھی مسائل ثابت ہوتے ہیں، اور بہت سے مسائل ایسے ہیں جو اجماع سے ثابت ہے. آگے مصنف اس کا تذکرہ کریں گے، کچھ نمونہ پیش کریں گے کہ اس طرح کے مسائل اجماع سے ثابت ہیں. اور اس کے علاوہ دیگر بہت سے مسائل ہیں جو فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، اور فقہ کی کتابیں اس سے بھری پڑی ہیں کہ بہت سے مسائل اس میں ایسے ہیں جو اجماع سے ثابت ہے. اب سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اجماع کسے کہتے ہیں، یعنی اجماع کی تعریف. تو اجماع کی تعریف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت محمدیہ کے مجتہدین کا کسی بھی زمانے میں کسی حکم شرعی پر اتفاق کر لینا، یعنی کسی مسئلے پر اتفاق کر لینا کہ اس کا حکم یہ ہے، اس کو اجماع کہتے ہیں. اب تعریف کے لیے ضروری ہے کہ تعریف جامع اور مانع ہو، تو اجماع کی یہ تعریف بھی جامع اور مانع ہے. اب اس کے قیودات کو سمجھیں کہ تعریف جامع اور مانع کیسے ہیں. جب ہم نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد، تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر امت کے مجتہدین یا صحابہ کسی بات پر اجماع کر لے، یعنی انہوں نے کسی بات پر اجماع کیا ہو، تو وہ اجماع معتبر نہیں ہے. اس لیے کہ نبی علیہ السلام موجود ہے، جب کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو نبی علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے اس چیز کا حکم. اجماع تو اس لیے ہے جب قرآن اور حدیث سے کوئی حکم واضح طور پر موجود نہیں تو امت اس پر اجماع کر لیتی ہے، لیکن جب نبی علیہ السلام خود موجود تھے تو اس وقت تو اجماع کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس لیے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر امت کسی بات پر متفق ہو جائے، یعنی امت کے مجتہدین، تو نبی علیہ السلام یا اس کی تائید کر دیتے تھے یا تردید کر دیتے تھے. جب تردید کر لے تو وہ تو اجماع ہے ہی نہیں. اگر تائید کر لے تو تائید کی دو قسمیں ہیں، یا تو اپنے قول سے تائید کرتے تھے تو اس کو حدیث قولی کہیں گے، اور یا خاموش رہیں گے نبی علیہ السلام، اگر خاموش رہے ہوں تو اس کو حدیث تقریری کہیں گے. تو بہرحال نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر امت میں کسی بات پر اتفاق بھی کیا ہے اور نبی علیہ السلام نے اس کی تائید کی ہے تو وہ تائید حدیث قولی یا فعلی ہوگی. وہ اجماع سے وہ مسئلہ ثابت نہیں ہوگا، بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے، حدیث قولی سے ثابت ہے. اگر قولی ہو تائید، اور اگر تقریری ہو تو ہم کہیں گے کہ حدیث تقریری سے ثابت ہے. اس لیے نبی علیہ السلام کی زندگی میں اجماع کا اعتبار نہیں. اس لیے ہم نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد. جب ہم نے دوسری بات کہی کہ امت محمدیہ کے مجتہدین کا کسی بھی زمانے میں، تو جب ہم نے کہا کہ امت محمدیہ کے مجتہدین، تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ تمام مجتہدین کسی بات پر اتفاق کر لے تو تب اجماع ہوگا. اگر اکثر مجتہدین یا بعض مجتہدین کسی مسئلے پر یا کسی حکم شرعی پر اتفاق کر لے تو اس کو اجماع نہیں کہیں گے، وہ اجماع نہیں ہوگا جب تک کہ سب کے سب تمام کے تمام مجتہدین اتفاق نہ کر لے. اب ساتھ یہ بات بھی سمجھے کہ مجتہدین کتنے ہیں. فی الحال مجتہدین تو بہت گزرے ہیں، لیکن جن کا فقہ مدون ہے اور جن کے مسائل ہم تک پہنچے ہیں وہ 4 ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کو ائمہ اربعہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان میں سے سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، پھر امام مالک رحمہ اللہ، نمبر 3 امام شافعی رحمہ اللہ، اور نمبر 4 امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. ان 4 حضرات کا اگر کسی مسئلے پر اتفاق ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ مسئلہ اجماع سے ثابت ہے، یعنی اس پر امت کا اجماع ہے. تو
تو جب ہم نے کہا کہ مجتہدین کا اجماع، تو اس سے عام مسلمانوں کا اجماع نکل گیا۔ اگر عام مسلمان کسی بات پر اتفاق کر لے یا اجماع کر لے تو ان کا اجماع معتبر نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ مسئلہ اجماع سے ثابت ہے، اس لیے کہ عام مسلمانوں کا اجماع معتبر نہیں ہے، مجتہدین کا اجماع معتبر ہے، اور امت کے یہ 4 مجتہدین ہیں فی الحال۔ تو اگر یہ کسی بات پر اتفاق کر لے تو ہم کہیں گے کہ مسئلہ اجماع سے ثابت ہے۔ اسی طرح اکثر مجتہدین کا بھی بتا دیا آپ کو، اکثر مجتہدین اجماع کر لے تب بھی اجماع نہیں ہوگا جب تک کہ تمام مجتہدین اس بات پر متفق نہ ہو جائے۔ جب ہم نے آخر میں کہا کہ حکم شرعی پر اتفاق کر لے، یعنی کسی شرعی مسئلے پر مجتہدین اتفاق کر لے، اجماع کر لے، تو اس کو اجماع قرار دیا جائے گا، وگرنہ اجماع نہیں ہوگا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ کسی لغوی یا عقلی بات پر، لغت کے کسی بات پر اجماع کر لے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہوگا آج کے بعد، یا اسی طرح کوئی عقلی بات ہے، جیسے تجربے ہوتے ہیں، سائنسدان تجربے کرتے رہتے ہیں اور اس سے مختلف وہ نتائج لیتے ہیں اور پھر اس پر تمام سائنسدانوں کا اتفاق ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر وہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، کوئی عقلی مسئلہ ہے، کیونکہ سائنس ساری کی ساری عقل سے چلتی ہے، تو اگر کسی عقلی مسئلے پر اتفاق کر لے مجتہدین یا عام لوگ تو اس کو بھی اجماع نہیں کہیں گے، اس لیے کہ اجماع کے لیے ضروری ہے اس کی تعریف میں کہ کسی شرعی مسئلے پر مجتہدین کے اتفاق ہو، تب اس کو اجماع قرار دیا جائے گا، اور پھر اس کا جو منکر ہے وہ گمراہ ہوگا، جس درجے کے اجماع ہوگا اس اعتبار سے اس کا حکم ہوگا، اور اسی طرح اس مسئلے کے انکار کو اور جو ہے وہ بھی گمراہی تصور کی جائے گی، اور اس مسئلے پر عمل کرنا ضروری ہوگا اگر شرعی مسئلہ ہے۔ لیکن عقلی یا لغوی مسئلے پر اتفاق کر لے تو اس کو ہم اجماع سے نہیں تعبیر کریں گے، وہ اجماع نہیں کہلائے گا، اور نہ اس کا وہ حکم ہوگا جو حکم شرعی پر اجماع کا حکم ہے۔ اب آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں اجماع کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت محمدیہ کے مجتہدین کا کسی بھی زمانے میں کسی حکم شرعی کی بابت اتفاق کر لینا، کسی حکم شرعی کی بابت کا مطلب کسی حکم شرعی پر اتفاق کر لینا اجماع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امت کا اجماع معتبر نہیں، اس لیے کہا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد نہ عام مسلمانوں کا اتفاق اجماع ہے، اس لیے فرمایا کہ مجتہدین، نہ اکثر مجتہدین کی رائے اجماع کہلاتی ہے۔ اسی طرح کسی لغوی یا عقلی بات پر اتفاق بھی اجماع نہیں کہلاتا۔ آگے فرماتے ہیں، پہلے آپ اس کی تشریح سمجھ لیں کہ اجماع کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اجماع قولی اور ایک ہے اجماع سکوتی۔ اجماع قولی کسے کہتے ہیں؟ اجماع قولی اسے کہتے ہیں کہ جس میں تمام مجتہدین کسی رائے پر اتفاق کر لے صراحتاً، یعنی ہر مجتہد واضح الفاظ میں یہ کہہ دے کہ یہ مسئلہ یوں ہے، دوسرا مجتہد بھی اس مسئلے سے اتفاق کر لے واضح طور پر اپنے الفاظ کے ذریعے سے، اور تمام مجتہدین اس طرح اپنے الفاظ کے ذریعے سے کسی مسئلے پر اجماع کر لیں تو اس کو اجماع قولی کہیں گے۔ اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں، جیسے کہ نبی علیہ السلام کا گستاخ واجب القتل ہے، مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس پر تمام مجتہدین کا، یعنی ہمارے تمام ائمہ 4 کا، جو 4 مجتہدین ہیں ان کا اتفاق ہے، اور صراحتاً انہوں نے یہ بات کہی ہے اور ان کی عبارتیں موجود ہے، تو اس لیے اس کو اجماع قولی سے تعبیر کریں گے کہ صراحتاً ہر مجتہد نے اس مسئلے سے اتفاق کیا ہے، تو اس کو اجماع قولی کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کی ایک مثال یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے، کیونکہ صحابہ تمام کے تمام مجتہدین تھے، صحابہ میں سے ایسا نہیں تھا کہ کوئی مجتہد نہ ہو، تو تمام صحابہ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ دادی کا جو حصہ ہے اس کو چھٹا حصہ ملے گا وراثت میں سے۔ اب یہ مسئلہ قرآن اور حدیث سے معلوم نہیں ہے، یہ صحابہ کی اجماع سے وجود میں آیا ہے یہ مسئلہ، لیکن بنیاد اس کی قرآن مجید کی آیت ہی ہے، لیکن اس سے ظاہراً اور واضح طور پر یہ مسئلہ ثابت نہیں ہے،
بلکہ یہ صحابہ کے اجماع سے واضح طور پر ثابت ہے اور تمام صحابہ نے صراحتاً اس پر اتفاق کیا ہے، اس لیے یہ اجماع قولی کی مثال ہے۔ اجماع سکوتی جو اجماع کی دوسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ بعض مجتہدین اپنے رائے کا اظہار کرے کسی مسئلے کے متعلق اور دوسرے مجتہدین اس پر خاموشی اختیار کر لے، سکوت اختیار کر لے، یعنی اس کی تردید نہ تردید کرے اور نہ اس کی تائید کرے الفاظ سے، بلکہ خاموشی اختیار کر لے۔ اب جب مجتہد خاموشی اختیار کرے گا تو اس کا یہی مطلب ہوگا کہ یہ اس کی بات سے اتفاق کر رہا ہے، اگر نہ مجتہد کی شان بھی یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے مسئلے سے پر خاموشی اختیار کر لے جو اس کے ذہن کے مطابق یا اس کے علم کے مطابق درست نہ ہو۔ اس لیے مجتہد کی خاموشی کا مطلب یہی تصور کیا جاتا ہے کہ یہ اس مسئلے سے اتفاق کر رہا ہے، اس لیے اس کو اجماع سکوتی کہیں گے۔ اس کی کچھ شرائط ہے، لیکن شرائط سے پہلے آپ اس کی مثال سمجھ لیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت پر حد جاری کرنا چاہا، ایک عورت پر حد جاری کرنے لگے تو وہ حمل سے تھی، ان کے پیٹ میں بچہ تھا، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر نکیر کی اور ان کو منع کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور ان سے کہا کہ آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اس عورت پر حد جاری کریں، اس لیے کہ شریعت نے یہ سزا مقرر کی ہے تو آپ کو حق حاصل ہے، آپ امیر المومنین ہیں کہ آپ ان پر حد جاری کریں، لیکن آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جو اس عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے، جو حمل ہے، کہ آپ اس پر حد جاری کریں۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ یہ عورت ابھی تک پیٹ سے ہے، حمل سے ہے، تو اس دوران ان پر حد جاری کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حد جاری کرنے سے بچے کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اور بچہ مر بھی سکتا ہے، اس لیے آپ کو اس عورت پر تو حد جاری کرنے کا حق حاصل ہے لیکن بچے پر حد جاری کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ واپس لے لیا اور حد جاری نہیں کی، اور تمام صحابہ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے پر خاموشی اختیار کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تمام صحابہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے متفق تھے، تو اس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں کہ ایک مجتہد رائے کا اظہار کرے اور باقی اس پر خاموشی اختیار کر لے۔ تو اب اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا بطور اجماع کے، اجماع سے مسئلہ ثابت ہو گیا کہ کوئی عورت اگر حمل سے ہو تو اس پر حد جاری کرنا جائز نہیں ہے، یہ صحابہ کے اجماع سے یہ مسئلہ ثابت ہے، اور اجماع سکوتی سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا اس حدیث سے، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کی مثال کے طور پر۔ اب آپ سمجھیں کہ اجماع سکوتی کے کچھ شرائط ہیں۔ اجماع سکوتی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں 3 شرائط پائی جائیں، تب ہم اس اجماع کو معتبر مانیں گے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس مجتہد نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اس کی رائے باقی مجتہدین تک پہنچی ہو۔ اگر ایک مجتہد اپنی رائے کا اظہار کرے اور اس کی رائے دوسرے مجتہدین تک پہنچی ہی نہیں تو اب اس کی رائے سے اتفاق کرنا یا اختلاف کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اتفاق اور اختلاف تبھی ہو سکتا ہے جب کسی کی رائے کا علم تو ہو، جب دوسرے مجتہدین دیگر مجتہدین کو اس مجتہد کی رائے کا علم ہی نہیں ہے، ان تک پہنچی ہی نہیں ہے اس کی رائے، تو اتفاق یا اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ باقی مجتہدین نے خاموشی اختیار کی تو لہٰذا یہ اجماع سکوتی ہے۔ خاموشی تو تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ان تک رائے پہنچی ہو، اس لیے پہلی شرط یہ ہے اجماع سکوتی کے لیے کہ ایک مجتہد کی رائے دیگر مجتہدین تک پہنچی ہو اور انہوں نے اس کے بعد خاموشی اختیار کی ہو، تب اجماع سکوتی ہوگا، وگرنہ تو نہیں۔ نمبر 2، اظہار رائے کے بعد ایک مجتہد نے جب اپنی رائے کا اظہار کیا تو اس کے بعد اتنا عرصہ اور اتنا وقت گزر چکا ہو کہ دیگر مجتہدین اس دور میں، اس وقت میں اس رائے پر، اس مجتہد کے رائے پر غور و فکر کر سکتے ہو، اتنا وقت ان کو ملا ہو کہ اس دوران وہ غور و فکر کر سکتے
اس غور و فکر کے دورانیے کے بعد بھی اگر وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو تب ہم سمجھیں گے کہ یہ اس مجتہد کی رائے سے دیگر مجتہدین متفق ہے اور یہ اجماع سکوتی ہے۔ لیکن اگر ان مجتہدین کو اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ وہ اس میں غور و فکر کرے دوسرے مجتہد کی رائے سے اتفاق یا اختلاف کرنے کے لیے، تو اس صورت میں ان کی خاموشی جو ہے وہ اجماع سکوتی کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر ویسے ایک فرضی مثال ہے کہ ایک مجتہد نے رائے پیش کی، دوسرے مجتہد تک وہ رائے پہنچی، لیکن ابھی اس کو اتنا وقت گزرا ہی نہیں تھا کہ وہ اس میں غور و فکر کر سکے، اس سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی، یعنی آدھا گھنٹے میں اس کی موت واقع ہو گئی، اس کو وقت ہی نہیں ملا۔ تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس مجتہد نے جو فوت ہو گیا دوسرے مجتہد کی رائے سے اتفاق کیا ہے، اس لیے کہ اس کو اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ وہ آرام سے تسلی سے اس کے دلائل میں اور اس کے مسئلے اور اس کے رائے میں غور و فکر کر کے اس سے اختلاف یا اتفاق کرتا۔ اس لیے کیونکہ اتنے وقت ملنے سے پہلے اس کی روح پرواز کر گئی، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اجماع سکوتی ہے، بلکہ کہ اس نے خاموشی اختیار کی۔ ممکن ہے کہ اگر وہ غور و فکر کرتا تو اختلاف کر لیتا۔ اس لیے یہ بھی شرط ضروری ہے کہ دوسرے مجتہد کو اتنا وقت ملے کہ اس میں وہ غور و فکر کر سکے اس کے رائے پر، تب اجماع سکوتی ہوگا، وگرنہ تو نہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس مسئلے میں مجتہد نے رائے پیش کی ہے وہ ایسا مسئلہ ہو، یعنی اجتہادی مسئلہ ہو، واضح طور پر قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو، صراحتاً قرآن و حدیث سے وہ مسئلہ ثابت نہ ہو، اس مجتہد نے اجتہاد کے ذریعے سے وہ مسئلہ اخذ کیا ہو، یعنی قرآن حدیث میں غور و فکر کر کے وہ مسئلہ نکالا ہو اور پھر وہ رائے پیش کی ہو، تو یعنی مسئلہ اجتہادی ہو، غور و فکر کرنے کے بعد مجتہد نے رائے پیش کی ہو، پھر دیگر مجتہدین اس سے اتفاق کرے، تو تب اجماع سکوتی ہوگا، اس کو اجماع سکوتی کہیں گے۔ لیکن اگر وہ مسئلہ قطعی ہو، یعنی قرآن اور حدیث سے واضح طور پر ثابت ہو، اور کوئی مجتہد اس قرآن اور حدیث کے واضح حکم کے خلاف فتویٰ دے یا اپنی رائے پیش کرے، اور دیگر مجتہدین اس مجتہد کے اس رائے پر خاموشی اختیار کرے، تو اس صورت میں اجماع سکوتی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اگر ہم اس کو اجماع سکوتی کہیں تو یہ تو تمام، جس سے یہ لازم آئے گا کہ تمام مجتہدین قرآن حدیث کے مخالف بات کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام مجتہدین قرآن حدیث کے حکم کے خلاف کوئی بات ذکر کرے۔ تو اس صورت میں اس کا مطلب مقصد اور ان مجتہدین کے، جب کوئی مجتہد اپنے واضح طور پر قرآن حدیث کے خلاف رائے پیش کرے اور دیگر مجتہدین اس پر خاموشی اختیار کر لے، تو اس صورت میں دیگر مجتہدین کی جو خاموشی ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس مجتہد کی یہ رائے اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس پر ہم کوئی تبصرہ کرے، اس لیے کہ واضح طور پر قرآن حدیث کے خلاف ہے، تو ان کی یہ خاموشی اس بات کی علامت ہے، اجماع سکوتی کی علامت نہیں ہے۔ ایسی صورت میں جب مجتہد کی رائے قرآن حدیث کے خلاف ہو، ایسے صورت میں دیگر مجتہدین کی جو رائے ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس مجتہد کی یہ رائے اس قابل ہی نہیں کہ اس پر غور و فکر کی جائے یا اس پر کوئی تبصرہ کیا جائے، اس لیے وہ دیگر مجتہدین خاموش رہے ہیں کہ یہ واضح طور پر قرآن حدیث کے خلاف ہے، ہر انسان کو علم ہے، تو اس لیے وہ خاموش رہے، اس لیے خاموش نہیں رہے ہیں کہ وہ اس کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں۔ تو یہاں تک آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں اجماع کی دو قسمیں ہیں، اجماع قولی اور نمبر 2 اجماع سکوتی۔ اجماع قولی یہ وہ اجماع ہے جس میں تمام مجتہدین صراحتاً کسی رائے پر اتفاق کا اظہار کر دے، جیسے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اس امر پر اجماع ہے کہ دادی چھٹے حصے کی وارث ہوگی میراث میں۔ اجماع سکوتی یہ وہ اجماع ہے جس میں کسی مسئلے میں بعض مجتہدین اپنی رائے کا اظہار کرے اور دوسرے لوگ اس پر سکوت اختیار کریں، دوسرے لوگوں سے مراد دیگر مجتہدین ہیں۔ اس کی مثال جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت پر حد جاری کرتے ہوئے اس کو کوڑا لگانا چاہا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر نکیر کی اور کہا کہ آپ کو اس عورت کو سزا دینے کا حق حاصل ہے، لیکن جو بچہ زیر حمل ہے اس کو سزا دینے کا کیا حق ہے؟ وہ عبارت یہ ہے حدیث کی کہ ان کان لک سبیل علیہا فلم یجعل اللہ لک علی ما فی بطنہا سبیلا،
اگرچہ آپ کو اس عورت پر حد جاری کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حق نہیں دیا کہ آپ اس بچے پر بھی حد جاری کریں جو اس عورت کے پیٹ میں ہے۔ یہ حدیث مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 353 353۔ اس پر دوسرے صحابہ نے سکوت اختیار کیا، یعنی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر دیگر صحابہ نے سکوت اختیار کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ واپس لے لیا۔ اجماع سکوتی کے معتبر ہونے کے لیے شرط یہ ہے: نمبر 1، اس مجتہد کی رائے تمام اہل علم تک پہنچ چکی ہو، یعنی دیگر مجتہدین تک اس کی رائے پہنچ چکی ہو۔ نمبر 2، اظہار رائے کے بعد اتنا عرصہ گزر چکا ہو جو اہل علم کے لیے اس پر غور و خوض کرنے کے لیے کافی ہو، یعنی دیگر مجتہدین کے لیے اتنے عرصہ گزر چکا ہو کہ دیگر مجتہدین اس بات پر غور و فکر کر سکے۔ نمبر 3، مسئلہ اجتہادی ہو، اگر کسی قطعی مسئلے میں نص کے خلاف کوئی مجتہد فتویٰ دے اور دوسرے لوگ یعنی دوسرے مجتہدین اس پر سکوت اختیار کرے تو اس سے موافقت کی دلیل نہ ہوگی، یعنی ان کی خاموشی اس رائے سے موافقت کی دلیل نہ ہوگی، بلکہ ان کی خاموشی اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ قابل توجہ ہی نہیں ہے، یعنی اس مجتہد کی یہ رائے قابل توجہ ہی نہیں ہے کہ اس پر غور و فکر کی جائے۔ آگے فرماتے ہیں دلیل حجیت، جہاں سے یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اجماع حجت ہے، اجماع شرعی دلیل ہے، اجماع سے مسائل اور عقائد ثابت ہوتے ہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ اجماع حجت ہے، اجماع سے مسائل اور عقائد ثابت ہوتے ہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہاں سے آپ نے اجماع کو ثابت کیا ہے؟ تو اب اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ نساء آیت نمبر 115 میں 115 کا ذکر کرتے ہیں، جس میں اجماع کا ذکر رب العالمین نے کیا ہے۔ وہ آیت یہ ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں باوجود اس کے کہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے، اور مسلمانوں کے راستے کے سوا دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو ہم اس کو اسی راستے کے حوالے کر دیں گے اور اس کو جہنم میں جھونک دیں گے، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب اس آیت میں دو چیزوں کی سزا جہنم کو مقرر کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ نبی علیہ السلام کی مخالفت حق کے واضح ہونے کے بعد ہی، یعنی تمام دنیا کو معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہے، اس کے باوجود ان کی مخالفت۔ نمبر 2، اجماع کی مخالفت، یعنی اس آیت میں جو سبیل المؤمنین کا ذکر ہے، اس سے مراد اجماع ہے تمام مجتہدین کے ہاں، کہ مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کوئی شخص دوسرا راستہ اختیار کرے، یعنی تمام مسلمان مجتہدین ایک طرف ہو اور کوئی شخص ان سے مخالفت کر کے اپنا راستہ اختیار کرے، اپنے رائے پر عمل کرے، تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو ہم اس کے ہی رائے کے اور اس کے راستے کے ہی حوالے کر دیں گے اور اس کو آخرت میں جہنم میں جھونک دیں گے، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں پر اجماع کو ترک کرنے کی یہ سزا ذکر کی گئی کہ اجماع کو ترک کرنے کی سزا جہنم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اجماع پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اجماع حجت ہے، اس پر عمل ضروری ہے، اس سے جو مسائل ثابت ہو اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا، اسی طرح جو عقائد ثابت ہو اس کو ماننا یہ بھی ضروری ہے، وگرنہ تو بصورت دیگر اس کی سزا جہنم ہے۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام کی حدیث سے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان امتی لن تجتمع علی ضلالۃ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، یعنی میری امت کسی غلط مسئلے پر اتفاق نہیں کر سکتی، جو شرعی حکم کے خلاف ہو، کوئی مسئلہ شریعت کے خلاف ہو، کوئی حکم شریعت کے خلاف ہو، وہ گمراہی ہے۔ اب ایسے حکم پر جو گمراہی ہو یعنی شریعت کے خلاف ہو، اس پر میری امت اجماع نہیں کر سکتی، جمع نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ میرے امت کے جو مجتہدین ہیں وہ کسی غلط بات پر، غلط مسئلے پر اتفاق نہیں کر سکتے۔
تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ امت کا اجماع جو ہے وہ کسی غلط بات پر ہو ہی نہیں سکتا۔ جب امت کے مجتہدین کا ایک بات پر اجماع ہو جائے تو اس حدیث کے روح سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ وہ بات درست ہوگی اللہ کے ہاں، وہ بات بالکل ٹھیک ہوگی، کیونکہ اگر وہ غلط بات ہوتی تو اس حدیث کے روح سے اس بات پر کبھی بھی اجماع نہ ہوتا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غلط بات پر اجماع ہو ہی نہیں سکتا۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیث تو بالکل سچی ہے، 100% سچی ہے، نبی علیہ السلام کی بات کی مخالفت ہو ہی نہیں سکتی، اس کے خلاف کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ امت کا اجماع، امت کے مجتہدین کے اجماع غلط بات پر، گمراہی پر نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کے مجتہدین جس بات پر بھی اتفاق کریں گے وہ اس حدیث کے روح سے حق اور سچ ہوگی، کیونکہ غلط بات پر اجماع ممکن ہی نہیں۔ تو ان دو باتوں سے، ان دو دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اجماع جو ہے وہ حجت ہے۔ جب بھی کسی بات پر اجماع ہوگا وہ بات حق اور سچ ہوگی، لہٰذا اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری، واجب اور ضروری ہوگا۔ اب کتاب کو دیکھیں، دلیل حجیت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو شخص رسول اللہ کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ اس کے لیے اس کے سامنے حق واضح ہو چکا، اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے راستے کے سوا کوئی راستہ اختیار کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم اس کو اسی کے راستے کے حوالے کر دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور ہم اس کو جہنم میں جھونک دیں گے جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 115۔ اجماع سبیل المؤمنین ہے، یعنی اس آیت میں سبیل المؤمنین سے مراد اجماع ہے، اور اس سے انحراف اس کے غیر کی اتباع ہے، اور غیر کی اتباع سے، غیر کی اتباع کا اس آیت میں غیر کی اتباع سے کی سزا جو ہے وہ جہنم ذکر کی گئی ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی لن تجتمع علی ضلالۃ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ اور اس مضمون کی متعدد روایات ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ امت غیر درست بات پر جمع نہیں ہو سکتی، یعنی گمراہی پر اتفاق نہیں کر سکتی۔ یہ حدیث جو ہے ابن ماجہ میں باب سواد الاعظم صفحہ نمبر 267، حدیث نمبر 2998 ہے۔ اب اس سے آگے سند اجماع ہے۔ سند اجماع میں مصنف یہ بات ذکر کریں گے کہ جب بھی مجتہدین کسی بات پر اتفاق کرتے ہیں تو اس مسئلے کی کچھ جزیات، کچھ کرنیں جو ہے وہ 4 چیزوں سے ثابت ہوتی ہے، وہ بنیاد ہوتا ہے، وہ چیزیں بنیاد ہوتی ہے، اس پر پھر امت کے مجتہدین اتفاق کرتے ہیں۔ نمبر 1 کتاب اللہ، یعنی جس مسئلے پر اتفاق ہوگا اس کی کچھ نہ کچھ جزیات کتاب اللہ سے یعنی قرآن مجید سے ثابت ہوں گی، تو قرآن مجید کی آیت پر کسی مسئلے کو قیاس کر کے، کوئی مسئلہ وہاں سے اخذ کر کے اس پر اتفاق کر لیا جائے گا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، یعنی تمام مجتہدین اس قرآن کی آیت کا یہ مطلب بیان کریں گے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، اور اس مطلب پر تمام مجتہدین اتفاق کر لیں گے، تو اس کو کہتے ہیں کہ حدیث کی سند جو ہے وہ کتاب اللہ ہو، یعنی اجماع جو ہے وہ کتاب اللہ پر کیا ہو مجتہدین نے۔ اسی طرح سنت رسول، نبی علیہ السلام کی حدیث پر کوئی حدیث ہوگی اور امت کا اس بات پر اتفاق ہوگا، مجتہدین کے اس بات پر اتفاق ہوگا کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے، تو اس کو کہیں گے کہ کیونکہ بعض اوقات قرآن کی آیت میں بھی اور اس کے مطلب میں بھی مجتہدین کے اختلاف ہو جاتا ہے، جیسے ثلاثۃ قروء میں قروء کے لفظ سے کیا مطلب ہے، کیا معنی مراد ہے، اس میں مجتہدین کے اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں حیض مراد ہے، بعض کہتے ہیں طہر مراد ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوگا، جیسے آپ کو مثال دی جائے گی، آگے مثال آ جائے گی، کہ آیت کا مطلب تمام مجتہدین کہا ایک ہی ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں کتاب اللہ پر اجماع، یعنی سند اجماع ایسی صورت میں کتاب اللہ ہوگا۔ اسی طرح کسی حدیث میں بھی مجتہدین کا اختلاف ہوتا ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے، دوسرا مجتہد دوسرا مطلب بیان کرتا ہے، لیکن کسی حدیث پر اجماع ہو جائے کہ اس حدیث کا یہی مطلب ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ سنت رسول پر اجماع ہے، یعنی اس اجماع کی جو سند ہے، اس مطلب کی جو سند ہے، اس معنی کی جو سند ہے، مجتہدین جو یہ معنی اور جو مطلب بیان کرتے ہیں، یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، اس کی سند یہ حدیث ہے، یعنی اس حدیث کی بات پر اتفاق ہوا ہے۔ اسی طرح قیاس ہے، بعض اوقات قیاس پر جو ہے وہ
قیاس کو بنیاد بنا کر کوئی دوسرا مسئلہ اس پر قیاس کر کے اس پر اتفاق کر لیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس مسئلے کی سند جو ہے، اس اجماع کی سند جو ہے وہ قیاس ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کسی مصلحت کی بنیاد پر کسی بات پر اتفاق کر لیا جاتا ہے کہ اس بات پر ہم اتفاق کرتے ہیں اس لیے کہ اس بات میں یہ مصلحت ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ اجماع کی سند، اس اجماع کی سند مصلحت ہے۔ تو اب جو خلاصہ سمجھے کہ سند اجماع یعنی اجماع جب بھی ہوگا تو اس کی وہ بنیاد جو ہے یا تو کتاب اللہ ہوگی، اس کو کہیں گے کہ اجماع کی سند کتاب اللہ ہے، یا حدیث رسول ہوگی تو ایسی صورت میں کہیں گے اس کی اجماع کی سند سنت رسول ہے، یا قیاس ہوگی یا مصلحت ہوگی۔ اب اس کی مثال سمجھے، کتاب اللہ اگر سند اجماع ہو تو اس کی کیا مثال ہے کہ کتاب اللہ پر اجماع ہو، تو اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے حرمت علیکم امہاتکم، سورۃ النساء آیت نمبر 23 ہے کہ آپ کے اوپر آپ کی ماؤں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ والدہ سے نکاح کرنا حرام ہے، ابدی حرام ہے، لیکن امہات سے مراد تو والدہ ہی ہے، لیکن اب دادی یا نانی کا ذکر اس میں موجود نہیں ہے، لیکن امت کے مجتہدین نے اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے اور اس مطلب پر اتفاق کیا ہے کہ یہاں امہات سے مراد نانیاں، دادیاں، پردادیاں، اس طرح اوپر تک چلتے جائیں، یہ سب اس میں داخل ہے، اس لیے کہ امہات سے مراد اصل ہے۔ امہات کا معنی ہے کا معنی ہوتا ہے اصل اور بنیاد، تو جو اس شخص کی اصل ہے یعنی اصول ہے، جیسے مراد اصول ہے، دادی، پردادی، اسی طرح اوپر چلتے جائیں، نانی، پرنانی، تو اسی طرح اوپر تک، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اصول ہے۔ تو اس آیت سے مراد صرف امہات کا معنی ماں نہیں ہے، والدہ نہیں ہے۔ تمام مجتہدین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ یہاں اس آیت میں امہات سے مراد اصول ہے، کہ اس کے جو بھی اصول ہے، دادی، پردادی، نانی، پرنانی، یہ تمام اس سے مراد ہے کہ تمام سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ سند اجماع کتاب اللہ ہے، کہ تمام مجتہدین نے اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے اور اس مطلب پر اتفاق کیا ہے۔ وگرنہ اگر لغوی معنی دیکھا جائے اس کا تو سے مراد والدہ ہوتی ہے، لیکن امت کے مجتہدین کا اس معنی پر اتفاق ہے، تو اس کو کہتے ہیں سند اجماع کتاب اللہ ہے۔ اسی طرح حدیث رسول میں یہ بات موجود ہے کہ دو محرم عورتوں کو، یعنی دو ایسی عورتیں جو آپس میں محرم ہو، تو ان کو کوئی شخص ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، یعنی ایک شخص ایسی دو عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا جو آپس میں محرم ہو۔ اس کی آسان مثال یہ ہے کہ اگر دو عورتوں میں سے ایک کو مرد تصور کیا جائے، دوسرے کو عورت ہی، تو ایسی صورت میں ان کا نکاح آپس میں نہ ہو سکے تو ایسی عورتوں کو کہتے ہیں کہ محرم ہے آپس میں، تو ایسی دو عورتیں ایک شخص اپنی نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، جیسے والدہ اور بیٹی کو، دو بہنوں کو۔ اسی طرح حدیث آپ کے سامنے ابھی میں پڑھتا ہوں، اس کا معنی بھی کرتا ہوں، تو اس کو آپ سمجھے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تنکح المرأة علی بنت اختها، کہ کسی عورت سے نکاح نہ کیا جائے جب کہ اس کی بھانجی آپ کے نکاح میں ہو، اسی طرح کسی عورت سے نکاح نہ کیا جائے جب کہ اس کی پھوپھی آپ کے نکاح میں ہو، اسی طرح کسی عورت سے نکاح نہ کیا جائے جب کہ اس کی خالہ آپ کے نکاح میں ہو، اسی طرح کسی عورت سے نکاح نہ کیا جائے جب کہ اس کی بھتیجی یا اس کی بھانجی آپ کے نکاح میں ہو۔ تو کیونکہ یہ آپس میں محرم ہے، تو اس حدیث میں تو صرف یہی ذکر ہوا ہے، لیکن اس حدیث سے مجتہدین نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دو محرم عورتوں کو ایک شخص ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، یعنی ایک شخص دو محرم عورتوں سے بیک وقت نکاح نہیں کر سکتا۔ اس مسئلے پر تمام مجتہدین کے اتفاق ہے کہ دو محرم عورتوں سے ایک شخص بیک وقت نکاح نہیں کر سکتا، اور بنیاد اس حدیث کو بنایا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا، اس اجماع کا، کہ دو محرم عورتوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، اس مجتہدین کی اس اجماع کی جو سند ہے وہ سنت رسول ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے۔ قیاس کی مثال، کہ قیاس سند اجماع ہو، اس کی مثال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کبریٰ کو امامت صغریٰ پر قیاس کیا اور پھر اس پر اجماع کر لیا۔ امامت کبریٰ سے مراد ان کی خلافت ہے، اور امامت صغریٰ سے مراد یعنی نبی علیہ السلام جب بے ہوش تھے، مرض الموت میں تھے، تو
وفات سے کچھ دن پہلے ان کو اپنے مصلے پر کھڑا کیا کہ آپ نمازیں پڑھائیں، تو انہوں نے کچھ تقریباً 17-18 نمازیں نبی علیہ السلام کی مصلے پر پڑھائی۔ تو صحابہ نے ان کی امامت صغریٰ کو، یعنی جو انہوں نے نمازیں پڑھائی، اس پر ان کی امامت کبریٰ کو قیاس کیا۔ وہ اس طرح کہ دیکھے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ان کو امامت عطا فرمائی اپنے مصلے کی، تو لہٰذا اس سے اس طرف اشارہ تھا کہ نبی علیہ السلام ان کو خلافت بھی دینا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا جب نبی علیہ السلام نے امامت عطا کی، امامت صغریٰ، تو اس پر انہوں نے امامت کبریٰ کو قیاس کیا کہ ہم امامت کبریٰ کو بھی اسی پر قیاس کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مصلے کے جس طرح یہ امام ہے، اس طرح نبی علیہ السلام کی جو ذمہ داری تھی، جو خلافت تھی، اس کے بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ذمہ دار ہوں گے، اور ان کی خلافت پر تمام صحابہ نے اتفاق کر لیا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ نبی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر جو صحابہ کا اجماع ہے، اس کی سند اور اس کی بنیاد جو ہے وہ قیاس ہے ان کی امامت صغریٰ پر۔ تو یہ وہ مثال ہے کہ امامت صغریٰ پر صحابہ نے قیاس کیا ہے۔ اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ شراب کی حد ہے کہ جو شراب پیے تو اس کو حد لگائی جائے گی، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، لیکن کتنی لگائی جائے گی اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو صحابہ نے حد خمر کو، یعنی شراب کی حد کو، حد قذف پر قیاس کیا۔ حد قذف یعنی کوئی شخص اگر کسی عورت پر تہمت لگائے اور پھر وہ ثابت نہ کر سکے تو اس کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں اس شخص کو۔ تو صحابہ نے جو شراب کی حد ہے اس کو حد قذف پر قیاس کر کے کہا کہ شرابی کو بھی 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور پھر اس مسئلے پر تمام صحابہ نے اتفاق کر لیا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ حد خمر پر صحابہ کا اجماع ہے، لیکن اس اجماع کی جو سند ہے وہ قیاس ہے کہ صحابہ نے اس مسئلے کو قیاس کیا ہے حد قذف پر، اور پھر اس کے بعد اس پر اجماع کیا ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز جس پر جو سند اجماع بنتی ہے، یعنی اجماع کی بنیاد بنتی ہے، وہ ہے مصلحت، کہ مجتہدین کسی بات میں مصلحت دیکھے کہ اس بات میں یہ مصلحت ہے، لہٰذا یہ کام کرنا چاہیے، اور اس کام پر، اس مسئلے پر تمام مجتہدین اتفاق کر لیں۔ تو اس کی مثال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد اور جنگ یمامہ میں جب صحابہ حفاظ صحابہ شہید ہو گئے، کافی تعداد میں 700 صحابہ تقریباً حفاظ تھے جو شہید ہوئے، اور تقریباً ٹوٹل 1200 صحابہ شہید ہوئے تھے جنگ یمامہ میں۔ تو اس کے بعد صحابہ نے دیکھا کہ قرآن موجود نہیں ہے کتابی شکل میں، تو صحابہ نے اس بات میں مصلحت دیکھی کہ قرآن کو کتابی شکل میں وجود مدون کیا جائے، وجود پذیر کیا جائے، اور پھر تمام ممالک میں اس کو پیش کیا جائے تاکہ ہر شخص کے پاس قرآن موجود ہو۔ اگر اسی طرح حفاظ صحابہ مرتے رہے تو اللہ نہ کرے ایسا دور آ جائے کہ ہمارے پاس حفاظ موجود نہ ہو، اور جب حفاظ بھی نہیں ہوں گے اور قرآن بھی لکھا ہوا ہمارے پاس موجود نہیں ہوگا تو قرآن ضائع ہو جائے گا۔ تو صحابہ نے اس بات میں مصلحت دیکھی کہ قرآن کو جمع کیا جائے، اس کو مدون کیا جائے۔ تو جب اس بات میں مصلحت دیکھی تو اس مصلحت کی بنیاد پر پھر اس بات پر اتفاق کر لیا صحابہ نے کہ قرآن کو جمع کیا جائے، مدون کیا جائے۔ تو اس قرآن کے جمع کرنے پر جو صحابہ کا اتفاق ہے یہ اس مصلحت کی بنیاد پر تھا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ سند اجماع مصلحت ہو، یعنی اجماع کی سند اور بنیاد کیا ہو، مصلحت ہو۔ اب آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں سند اجماع، اجماع ہمیشہ کسی اور دلیل شرعی پر مبنی ہوتا ہے، اس کو سند اجماع کہتے ہیں۔ سند اجماع 4 ہے: کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 3 قیاس، اور نمبر 4 مصلحت۔ ایسا اجماع جس کی سند قرآن ہو، اس کی مثال یہ ہے کہ جدہ سے نکاح کی حرمت پر اجماع ہے، اور اس کی بنیاد آیت قرآنی حرمت علیکم امہاتکم یعنی سورہ نساء آیت نمبر 23 ہے کہ جدات ہی امہات کی اصل ہے، یعنی دادی پردادی، نانی پرنانی، یہ ساری جدات میں آتی ہے۔ حدیث کے سند ہونے کی مثال یہ ہے کہ کسی بھی 2 محرم عورتوں کو اپنے نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں، کیونکہ حدیث میں ہے لا تنکح المرأة علی بنت اختها ولا تنکح المرأة علی عمتها ولا تنکح المرأة علی خالتها ولا تنکح المرأة علی ابنة اخیها ولا ابنة اختها، کہ کسی عورت سے نکاح نہ کیا جائے۔ اس کا معنی میں پہلے کر چکا ہوں، لیکن دوبارہ آپ سلیس طریقے سے آپ اس کو دوبارہ دیکھیں کہ کسی عورت سے نکاح نہ کیا جائے جب اس کی بانجی آپ کے نکاح میں ہو، اسی طرح کسی عورت سے نکاح نہ کیا جائے جب اس کی پھوپھی آپ کی نکاح میں ہو، اسی طرح کسی عورت سے نکاح نہ کیا جائے جب اس کی خالہ آپ کے نکاح میں ہو،
اور اسی طرح کسی عورت سے نکاح نہ کیا جائے جبکہ اس کی بھتیجی یا اس کی بانجی آپ کی نکاح میں ہو۔ قیاس کے سند اجماع ہونے کی مثال یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کبریٰ کو امامت صغریٰ پر قیاس کر کے ان کی خلافت پر متفق ہو گئے۔ امامت کبریٰ سے مراد خلافت ہے۔ یا صحابہ حد خمر یعنی شراب کی حد کو حد قذف پر قیاس کر کے اس بات پر متفق ہو گئے کہ حد خمر بھی 80 کوڑے ہوں گے، یعنی حد خمر کے بھی 80 کوڑے ہوں گے، یعنی حد خمر سے مراد شراب کی حد ہے، شرابی کو جو کوڑے لگائے جائیں گے اس سے مراد یہ ہے حد خمر۔ مصلحت پر اجماع کی مثال، مصلحت پر مبنی اجماع کی مثال جمع قرآن پر صحابہ کا اجماع اور اتفاق ہے کہ صحابہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ قرآن کو جمع کرنا چاہیے۔ تمرین نمبر 1، اجماع کی تعریف کیجئے اور کوئی 2 ایسے احکام بتائے جن پر امت کا اجماع ہو۔ نمبر 2، اجماع کی کیا یعنی کون کون سی قسمیں ہیں۔ نمبر 3، اجماع کی حجت ہونے کی دلیل کیا ہے۔ نمبر 4، اجماع سکوتی کے معتبر ہونے کی کیا شرطیں ہیں۔ نمبر 5، سند اجماع کیا ہے۔ نمبر 6، مصلحت کے سند اجماع ہونے کی مثال بتائے۔ وما علیہ